बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इमरान खान साहब की जो चंद दिन पहले अडियाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई, वो ज़ेर बहस है। और इसके अलावा पंजाब में बिलखसूस वज़ीराबाद, कसूर, लाहौर और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ पर सैलाब की एक खौफनाक सूरत हाल डिवेल्प हो रही है, वो ज़ेर बहस है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी सेहत के ख़तरे के हवाले से परेशान कुन किस्म की सूरत हाल डिवेल्प हो रही है, या ऐसी खौफनाक किस्म के इंकशाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए हैं जो इस बात का यूँ कह सकते हैं कि मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब की का चेकअप होना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत वाले मामले को लेकर अदालतों से रजू कर रही है या फिर करने का फ़ैसला किया है? और इसके अलावा बुशरा बीबी से मुतालिक भी बड़ी खौफनाक किस्म की डिटेल सामने आ रही हैं। उनके हवाले से भी उनको बड़ा मिसट्रीट किया जा रहा है, उसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया गया है। और तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक तो बाइकाट का फ़ैसला कर रखा है, तो दूसरा जो अहम और बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो आज किया है, उम्मीदवारों से मुतालिक किया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तस्वीरें लगाकर जो उम्मीदवार अपने आप को PTI का शो कर रहे हैं, उस हवाले से किया है। उसकी हवाले से भी डिटेल्स हैं, ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ में इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बिलखसूस उनकी सेहत के मामले के ऊपर हुकूमत और अदालतों के रवैये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि ये गैर संजीदा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा गया है कि 27 अगस्त 2025 को जब अलीमा खानम ने अदालत में एक पिटीशन दायर की जिसमें बताया गया कि इमरान खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान आँखों में धुंधलापन और प्रेशर की जो है वो शिकायत की है। और जब इमरान खान साहब से चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपने वकला के साथ और पार्टी रहनुमाओं और अपनी बहनों को ये बताया कि उनकी आँखों की जो बिनाई का मामला उसमें आ रहा है, लेकिन नवंबर 2024 से लेकर अब तक कोई भी उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने इस एलाइमे में लिखा कि नवंबर 2024 से इमरान खान साहब का कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि शौकत खानम हस्पताल की मेडिकल टीम या उनके ज़ाती मुआलिज को फौरी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। PTI ने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी लिखा है कि अदालत ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 29 अगस्त के लिए मुकर्रर की थी, लेकिन आज की समाअत को फिर कल तक मुलतवी कर दिया गया, जिससे अवामी खदशात और तशवीश में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ ये सवाल करती है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ जब वतन वापस आता है तो बायोमेट्रिक के लिए नादरा टीम एयरपोर्ट पर भेजी जाती है, लेकिन एक ही पेशी पर ज़मानत मिल जाती हैं और मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने PTI ने लिखा कि एक मफरूर मुजरिम इसहाक डार की भी बग़ैर हाज़री ज़मानत मंजूर हो जाती है और बाद अज़ा मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे बड़ी जमात के सरबराह और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने वाली जमात के सरबराह इमरान खान की सेहत के साथ ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इमरान खान की सेहत के मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ लिया जाए, फौरी तौर पर उनके ज़ाती मुआलिज और दीगर माहिर डॉक्टरों को रसाई दी जाए और इमरान खान का मुकम्मल और तफसीली मेडिकल चेकअप और टेस्ट कराए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में लिखा कि कौम का हक़ है कि वो अपने मकबूल तरीन रहनुमा की सेहत के हवाले से हक़ाइक़ जान सकें और उनको इत्मीनान हो। उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में लिखा कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से भी इंतहाई तशवीश पाई जाती है। उन्हें पीने, वज़ू करने और गुस्ल के लिए गंदा पानी फराहम किया जाता है। इतलात के मुताबिक वही गंदा पानी वो अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज के सामने पेश करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनसे ये सबूत छीन लिया गया। PTI ने यह कहा कि ये रवैया बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बात मज़म्मत से आगे चली गई है। बात सिंपल ये है कि मैंने जिस वक्त इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे,
یا عمران خان نے ان کو روک دیا ہے۔ اس وقت چند صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے بعد میں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اونچا سن رہے ہیں، عمران خان صاحب کو سننے کے مسائل، ان کو کان کے اندر ایشوز ہیں، اور اس بات کا اظہار وہ ماضی میں بھی عدالتوں کے سامنے کر چکے تھے کہ ان کی کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔ ہی از 70+، خان صاحب 70 سے زیادہ کے ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو بنیادی سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہمارے آئین پاکستان کے اندر درج ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، اور اس میں تحریک انصاف کی جانب سے صرف یہ کہنا کہ حکومت اور عدلیہ کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، میرے خیال میں غیر سنجیدہ سے لفظ کچھ زیادہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس معاملے کو دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ اللہ دعا ہے اللہ پاک عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو صحت تندرستی دے، اور جو غیر انسانی رویہ اور سلوک عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، حکومت کو چاہیے اس کے اوپر نظر ثانی کرے، کیونکہ جو ہماری تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ جو کچھ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر آپ چیخیں گے، چلائیں گے، آپ پریشان ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ پنجاب کے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی بھی اس کا فیصلہ کر چکی تھی، اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کیونکہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کی جانب سے جن پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، یا جن ممبران پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے یا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، یہ غیر قانونی، ناحق اور جعلی ہیں، اور اگر ان حلقوں میں تحریک انصاف الیکشن کے لیے جائے گی تو یہ ان رہنماؤں کے ساتھ، ان اراکین کے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوگا، اور ان سے بے وفائی بھی ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے الیکشن تو آپ کو جیتنے نہیں دینا، الیکشن نہیں جیتنے دیں گے، جعلی فارم 47 بنائیں گے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ان الیکشنز کو آپ جسٹیفائی ہی نہ ہونے دیں، لہذا بائیکاٹ کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے رہنماؤں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا بینر، جھنڈا، عمران خان صاحب کی تصاویر اور پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ہدایات جاری کی ہیں، وہ ہدایات میں پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب ضمنی انتخابات سے مکمل بائیکاٹ اور کاغذات نامزدگی فوری طور پر واپس لینے کی ہدایت کرتی ہے۔ پی ٹی آئی نے لکھا کہ تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں پارٹی کی سیاسی کمیٹی پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور تحریک انصاف اس انتخابی عمل میں کسی صورت حصہ نہیں لے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اس پس منظر میں بعض افراد کی جانب سے پی ٹی آئی کے نام پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی خبریں ملی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے تمام کارکنان اور ذمہ داران کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پارٹی فیصلے کی مکمل پابندی کریں، اور اگر کسی نے پہلے ہی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو فوری طور پر واپس لیں۔ جو لوگ تحریک انصاف کے نام پر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، تحریک انصاف ان سے اعلان لا تعلقی کرتی ہے۔ تحریک انصاف نے اعلان میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی اور عوامی جدوجہد پر یکسو ہے اور کسی بھی صورت میں ضمنی انتخابات کے اندر حصہ نہیں لے گی۔ تو چند لوگ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے ان انتخابات کے اندر حصہ لینے کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری 2024 سے پہلے 9 مئی 2023 کے بعد یا تو ان کی زبردستی پاکستان تحریک انصاف سے ڈس ایسوسیشن کروا دی گئی تھی، یا طلاق کرا دی گئی تھی، یا ان سے لا تعلقی ہو گئی تھی، یا پھر وہ کچھ لوگ ایسے شامل کرا دیے گئے تھے جو پی ٹی آئی کا نام لیں گے، پی ٹی آئی کے اندر رہیں گے، اور پھر بعد میں کسی اور کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہوں گی یا پھر ان کے ساتھ ان کی وفاداریاں ہوں گی۔ تو یہ وہی اس قسم کی پیٹرن ہے، اس قسم کے یہ لوگ ہیں
کیونکہ ایک طرف عمران خان یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے اندر ہم نے حصہ نہیں لینا، تو دوسری جانب تحریک انصاف کا ہی بینر، اس کا نام استعمال کر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے یہ بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام امیدوار جو پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے نامینیشنز جمع کروائے تھے وہ واپس لیں، اور جو پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے آگے جا رہے ہیں ہم ان سے لا تعلق کی اعلان کرتے ہیں۔ دس از اے وائز ڈیسیجن بائی پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ دو اہم ڈیولپمنٹس تھیں اسلام آباد میں، پی ٹی آئی اور عمران خان سے متعلق، عمران خان کی صحت سے متعلق میرے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ مزید عمران خان کی صحت اور ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ درخواست ہائی کورٹ میں دیں یا سپریم کورٹ میں دائر کریں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر مشاورت چل رہی ہے، جو کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن میرے خیال میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ فوری طور پر عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور پارٹی کے طور پر ایک بڑی ہنگامی بھرپور پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ پریس کانفرنس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو آواز بلند کرنی چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو پرسنلی خطوط لکھنے چاہیے، جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کو خطوط لکھنے چاہیے، آئینی بینچ کے سربراہ ان کے ممبران کو اور تمام ججز کو علیحدہ علیحدہ خط لکھنے چاہیے کہ دیکھیں ایک قیدی کے انسانی حقوق کا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے سخت قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ لاہور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز ہیں ان سب کو خط لکھنے چاہیے اور اس معاملے کو ریز کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ صرف پریس ریلیز جاری کر کے آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بری و ذمہ ہو چکے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ورک کرے گا، اس سے مزید ایگریسو ہونا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔